میں جو ہے وہ پاکستان کے دو نیشنل امپورٹنس کے پروجیکٹس کو جو ہے وہ سرو کر چکا ہوں، لیڈ کر چکا ہوں، جس میں ایل این جی ٹرمینل 2 ہے، دین ایل پی جی کا سب سے بڑا سیکٹر جو سب سے بڑا پرائیویٹ وینچر ہے جام شورو، اس کو بھی میں لک آفٹر کر چکا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان، ہدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی نامور شخصیت میاں محمد یاسین، چیف فائنینشیل آفیسر کی خدمات اس وقت یہ انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کے دل میں اس وقت یہ سما گئے ہیں اور ایسا سمائے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں انہوں نے گھر کر لیا ہے۔ زندگی کے 20 سال انہوں نے زندگی کے دیگر شعبہ زندگی میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، جن میں مینوفیکچرنگ، ٹیکسٹائل، گیس، آئل اور اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا یہ اس وقت کر چکے ہیں۔ ناظرین، زندگی کی جن رموز سے انہوں نے گزر کر یہاں تک کا سفر طے کیا ہے، ایک انتہائی کھٹن اور ایک ایسی جگہ سے جہاں نہ تو سہولیات تھیں اور نہ ہی اس قسم کا کوئی شعور تھا۔ پاکستان کی تمام یوتھ اس وقت آج میاں محمد یاسین کی انسپریشن سٹوری سننے کے بعد اور جو زندگی جینے کا فارمولہ حقیقی معنوں میں یہ بتانے جا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ سب اس سے مستفید ہوں گے۔ اس وقت انہوں نے جو پاکستان میں بیڑا اٹھایا ہے، وہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے روزگار کی فکر کرے یا اپنے یوتھ کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مکمل حصہ پاکستان کی یوتھ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آئیے ملواتے ہیں آپ کو اور سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ سر، اتنی زیادہ آپ کی اچیومنٹس ہیں، کیا کیا اس وقت آپ اچیو کر چکے ہیں اور مزید کیا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل و کرم سے میں اچیومنٹس تو آپ کو پتہ ہے ایک پیشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ایکڈیمکس اور آفٹر دیٹ پھر پروفیشنل لائف میں کافی کریڈینشیل اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں رکھے تھے، جس میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ میں جو ہے وہ پاکستان کے دو نیشنل امپورٹنس کے پروجیکٹس کو جو ہے وہ سرو کر چکا ہوں، لیڈ کر چکا ہوں، جس میں ایل این جی ٹرمینل 2 ہے، دین ایل پی جی کا سب سے بڑا سیکٹر جو سب سے بڑا پرائیویٹ وینچر ہے جام شورو، اس کو بھی میں لک آفٹر کر چکا ہوں۔ ایگزیکٹلی دیکھیں، جب بزنس گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کنٹروورسی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور رائٹ نو بھی ایک مشن کے تحت میں انڈسٹری کو چھوڑ کے سروس سیکٹر کو جو ہے وہ میں نے آپٹ کیا ہے لاسٹ مارچ میں۔ تو الحمدللہ یہاں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک جو ہے وہ امپرومنٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور اوور دا 1 ایئر میں نے پرسیپشن چینج کر دی ہے لوگوں کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو چھوٹے سے گاؤں سے آپ کی زندگی کا سفر ہوا، لاہور کو کیوں چوز کیا؟ کلاس والا سے سیالکوٹ آتا ہے، ڈسکا ہے اور پسرور ہے، کافی سٹی ایسے ہیں جہاں کالجز بھی تھے، سکولز بھی تھے، لاہور کو کیوں ہی چنا آپ نے؟ ویری گڈ کویسچن۔ بیسیکلی آئی بلانگ ٹو کلاس والا، اور کلاس والا اسلامیہ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اور میٹرک جو ہے وہ میں نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم ایک ٹریڈیشن تھی کہ جو بچہ بھی تھوڑا سا کرتا تھا وہ لاہور موو کرتا تھا، یا جی سی میں یا ایف سی میں۔ ایف سی زیادہ لوگوں کی ڈیسٹینیشن ہوتی تھی، کیونکہ ذرا وہ انوائرمنٹ اینڈ کیوبیکل، تو ہمیں زیادہ تر ایف سی کے بارے میں انفارمیشن تھی۔ تو تھینکس ٹو اللہ تعالیٰ کہ آئی ایم فرام نائٹ، میں نے ایف ایس سی جو ہے وہ ایف سی سے کیا۔ جس وقت اسٹوڈنٹس ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں انٹر میں، ایون کہ گریجویشن تک بھی ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں آیا اس میں وہ اپنا فیوچر لے کر چلیں گے یا نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے اور اس میں اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا ہے؟ یس، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اسپیشلی اس میں کہوں گا کہ جو ہمارے بچے رورل ایریا سے آتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیونکہ وہاں پہ اب تو تھوڑے سے پیرنٹس براڈ مائنڈڈ ہو گئے ہیں، بٹ ادروائز وہاں جب بچے کو گاؤں سے نکالا جاتا ہے یا وہ انجینئر ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تو میں بھی اسی کیس میں تھا کہ اچھا جی ٹو بی اے ڈاکٹر، بٹ آفٹر ایف ایس سی آئی فیل کہ میری جو انکلینیشن ہے وہ میتھمیٹکس کی طرف اور اکاؤنٹس کی طرف زیادہ ہے۔ تو مجھے بڑا ارلی احساس ہو گیا کہ میں شاید کسی اور سائڈ پہ چل پڑا ہوں، اور اس میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی کہ میں نے ٹائملی ڈیسیژن کر کے میں نے ایف ایس سی کے بعد جو ہے وہ بی کام کی طرف موو کیا، اور الحمدللہ آج جو میری سکسیس ہے سوشل لائف، پروفیشنل لائف،
یہ وہی جو ڈیسیجن ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے اس وقت رائٹ ڈیسیجن کیا تھا. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اسٹوڈنٹ کی جانب سے ہی کہ سر یہ جس طریقے سے آپ زندگی کے رموز سے گزر رہے ہیں کتنی مرتبہ دل برداشتہ ہوئے کہ یار سب کچھ بند کریں کھیتی باڑی کریں جا کر؟ فیکچولی اسٹیجز کافی آئیں بٹ میرا پرسنل یہ تھا کہ آئی نیور ایور مینشنڈ کہ جی اپنے پیرنٹس کو بھی جا کے کبھی نہیں بتایا. ریزن بھی ہائڈ کہ ماں ایک ایسا نام ہے جو یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بچہ کسی مشکل میں ہو. انیشیلی آئی ریممبر کہ جب میں لاہور آتا تھا تو جب واپس جاتا تھا تو میری مدر مجھے گلے لگا کے روتی تھی, کہتی تھی بیٹے سڑک کینج کراس کر. تو میں نے کبھی بتایا نہیں تھا کہ یہاں کیا ہارڈ شپس ہیں, کیونکہ مجھے ایک فیئر تھا کہ امی نے کہنا ہے کہ بیٹے واپس آ جاؤ. تو میں اس منزل کو جو خواب میرے پیرنٹس نے دیکھا تھا میں اس کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا تھا. بٹ اگر میں ہارڈ شپس دیکھتا بتاتا ان کو تو مجھے شور تھا کہ انہوں نے کہنا ہے کہ بیٹے چھوڑ کے واپس آ جاؤ. سر سکسیس سٹوری آپ کی, اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں؟ سر اس میں میں بالکل یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم ایکسکیوزز نارملی لائف میں لیتے ہیں کہ فائنانس نہیں ہے میں یہ نہیں کر سکا, اپرچونیٹیز نہیں ہے میں یہ نہیں کر سکا, یہ نارمل کویسچن ہے. موسٹ آف دا ٹائم بچے ہم سے بھی پوچھتے ہیں, اور اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ کو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا کہا ہے نا وہ ایفرٹ ہے, ریسورسز وہ پیدا کرتا ہے. تو آئی ریممبر کہ میں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ فرسٹ ایئر جو تھا وہ دیٹ واز فائنانسڈ بائی مائی پیرنٹس, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بٹ آفٹر دیٹ میں نے اپنا سارا ناٹ اونلی اپنی فیملی کے بھی بہت سے میجر کام اپنی اسی جو میں نے ٹیوشنس کیا, میں نے جو فرسٹ جاب تھی دیٹ واز جسٹ فار 4000 اور میرا وہ گزارا نہیں ہوتا تھا. میں 4000 پہ جاب کر کے آ کے پھر ایوننگ میں 2-3 ٹیوشنس کرتا تھا اور گھر نہیں بتاتا تھا. میری مدر کو نہیں پتا تھا کہ میری فرسٹ جاب پہ سیلری کتنی ہے, کیونکہ انہوں نے کہنا تھا کہ بیٹے 5-6 سال لگانے کے بعد 4000 ہی کمانا ہے تو واپس آ جاؤ. تو اس وجہ سے میں اسٹوڈنٹس کو یہ بالکل کہوں گا کہ اگر آپ اپنا کیریئر بلڈ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ صراط مستقیم ان اے سینس اسلامک وے میں بھی اور اپنے کیریئر کے لحاظ سے بھی راستہ اپنی منزل کو سامنے رکھ کے اس کی طرف موو کرتے ہیں. تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی جو انوائرمنٹ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو مافیا اسپیشلی اس ایج میں آتے ہیں ان کو آپ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اور جب آپ منزل اچیو کر لیتے ہیں تو دین پھر ذرا ڈفرینٹ قسم کا مافیا ہوتا ہے. آپ بھی اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں ایٹ دیٹ ٹائم, تو آپ آئیڈیالوجی بھی آپ کی اسٹرانگ ہو چکی ہوتی ہے, آپ ٹریپ نہیں ہوتے اتنی جلدی, اور آپ کا جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو کافی کچھ سکھا چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ انیشیل فیز ہی ٹف ہوتا ہے. اگر اس میں آپ اپنے آپ کی یہ بلڈنگ کر لیں ہیبٹس کہ آپ محنت کریں, آپ ایفرٹ کریں اور آپ جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ اپنا پاتھ رکھیں, بجائے اس کے کہ مطلب جس آبجیکٹیو کو آپ نے اچیو کرنا ہے صرف اس پہ فوکس کر کے کام کریں, تو دین یو کین اچیو ایوری تھنگ. جی تو ویورز, میاں محمد یاسین کی گفتگو آپ نے سنی. چیف فائنینشیل آفیسر کی خدمات اس وقت یہ پاکستان کے سب سے بڑے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جس میں یہ اس وقت اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ایسی لیجنڈ پرسنالٹیز کے ساتھ آپ کو انٹریکشن کروانے کا مطلب صرف ایک ہی ہے, اور ہدف نے وہ بیڑا اٹھایا ہے کہ پاکستان کی وہ تمام نوجوان یا وہ تمام لوگ جو اپنی زندگی سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی سپیس نہیں ہے, وہ ایسی پرسنالٹیز سے موٹیویٹ ہو کر اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں. جب انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کا آغاز کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں سے آئے لاہور میں موو کیا, کوئی ریفرنس نہیں تھا, کوئی فائنانس نہیں تھا, سب کچھ خود پیدا کیا اللہ کے فضل و کرم سے. اور ایک ہی میسیج ہے جس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ آپ نے صرف اپنی ایفرٹس دینی ہیں, اللہ تعالیٰ خود بخود وسیلے پیدا کر دے گا. اجازت دیجیے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.